ایک ایسی قوم جسے 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا لیکن ہر بار مذاق اڑا کر انکار کر دیتی۔ پگل ہے کہتا ہے آسمان سے طوفان گرے گا سمندر کہاں ہے؟ آسمان سے پانی آئے گا کیا؟ اور جب نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے کہ ان بتوں کی عبادت مت کرو تو ان کی قوم نوح علیہ السلام سے کہتی کہ ہم نے تو ہمارے باپ داداؤں سے یہی سیکھا ہے اور تم کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے۔ تمہارے باپ دادا غلط تھے؟ یہ اکیلا ہی سچ بولتا ہے؟ نو، تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد کرنے کے لیے ان کے بت بنا لو، تو لوگوں نے بھی اپنے بزرگوں کو یاد کرنے کے لیے ان کے بت بنا لی اور پھر ان کو آہستہ آہستہ پوجنے لگ گئے، ان کی عبادت کرنے لگ گئے، اور ایسے کرتے کرتے ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی اور شرک عام ہو گیا اور سب لوگ برائی کی طرف دھیرے دھیرے چلنے لگ گئے۔ ایسے برائی کے حالات میں اللہ نے نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کے لیے بھیجا۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح، اپنی قوم کو ڈراؤ دھمکاؤ اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ پھر نوح علیہ السلام لوگوں کو کہتے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو ورنہ عذاب آئے گا، تو کچھ لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اور جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کے بارے میں کہتے تو ان کی قوم ان کا مذاق بناتی اور ان پر ہنستی۔ پگل ہے کہتا ہے آسمان سے طوفان گرے گا سمندر کہاں ہے؟ آسمان سے پانی آئے گا کیا؟ کچھ ٹائم بعد اللہ نے نوح علیہ السلام پر وحی کی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائیں گے، تو تم غمگین مت ہو۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنی قوم کے لیے بدعا کی اور کہا کہ اے میرے رب، مومن مرد اور عورت کے علاوہ کسی کو بھی زندہ مت چھوڑ۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا نہیں آتا تھا، تو اللہ نے فرشتے جبریل کو بھیجا اور جبریل نے کشتی بنانے میں نوح علیہ السلام کی مدد کی۔ نوح علیہ السلام پہاڑ پر رہا کرتے تھے، وہ وہیں پہاڑ پہ ہی کشتی بنا رہے تھے۔ تب ان کی قوم کے کچھ لوگ انہیں دیکھتے تو ان کا مذاق بناتے کہ دیکھو کیسا پاگل ہے، زمین پر کشتی بنا رہا ہے۔ دیکھو دیکھو زمین پر کاشتی بنا رہا ہے۔ پھر کچھ ٹائم بعد کشتی تیار ہو گئی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں اور اس زمین پر جتنے بھی جانور ہیں سب کے ایک ایک جوڑے کو اس کشتی پر سوار کر لو۔ جب نوح علیہ السلام نے ایسا کیا تو طوفان آ گیا، سب لوگ پانی کے نیچے آ گئے، پانی کی لہریں پہاڑ جتنی اوپر ہو گئی۔ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ تو بچ گئے اور جو ایمان نہیں لائے وہ پانی میں بہہ گئے۔ یہ تھا نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔